سب سے پہلے تو اوور آل جو پروجیکٹس ہیں پنجاب گورنمنٹ میں اس کے حوالے سے کیا فیڈ بیک ہے آپ کا؟ بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک سال میں جتنے پروجیکٹ پنجاب گورنمنٹ نے دیے ہیں مریم نواز صاحبہ کی قیادت میں، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اٹ نیور ہیپن بیفور. آپ سوچیں کہ حکومتیں جو ہیں وہ 2-3 سال سوچنے میں لگاتی ہیں، پھر وہ کام کرتی ہیں. خیر ماضی میں شہباز صاحب نے بھی بہت کام کیا، لیکن اس وقت جتنے پروجیکٹس چل رہے ہیں نا، مجھے نہیں لگتا کہ سوسائٹی کا کوئی طبقہ بھی رہ گیا. مطلب آپ سب سے زیادہ مجھے خوشی ہوئی، میں نے اگلے دن ویل چیئرس دیں، کہ جو مارجنلائز سیگمنٹ آپ کی سوسائٹی کے ہیں نا، اسپیشل لوگ ہیں، ڈس ایبل لوگ ہیں، وہ لوگ کہ جن کو جو کسی حصے مطلب معاشرے میں ان کا کوئی رول نہیں ہے، ان سے لے کے اور جو وعدہ کیا وہ پورا. آپ سڑکیں دیکھیں، آپ گھر دیکھیں، اسکول دیکھیں، ہسپتال دیکھیں. میم لیکن یہ بتائیے گا کہ آپ جو کہہ رہی ہیں کہ ہسٹوریکلی ایک بڑا نمبر ہے، اگلے الیکشنز تک یہ 5 سال میں یہ سارے پروجیکٹس مکمل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ اچھا جی، بالکل ہوں گے انشاءاللہ. بہت سارے پروجیکٹ ہمارے فلی فنڈڈ ہیں. اب آپ سوچیں کہ میرے ڈسٹرکٹ کی فار ایگزامپل حافظ آباد ڈسٹرکٹ میرا ہے، اس کی جتنی بھی انٹر ڈسٹرکٹ سڑکیں شروع ہوئی تھیں، علی پور روڈ، سرگودا روڈ، خانقاہ ڈوگراں روڈ، اس کے بعد شیخو پورہ روڈ، وہ سب اس 30 جون تک مکمل ہو جائیں گی. جو نئے پروجیکٹس ہمارے آئیں گے وہ بھی. سو جو ایک ایم ہے نا ان کا یہی ہے کہ جو پروجیکٹ کریں اس کو فلی فنڈڈ کریں اور اس کو کمپلیٹ کریں. اچھا میم، یہ صاف ستھرا پنجاب کی طرف میں آپ کو لے کے آنا چاہتی ہوں. یہ ہسٹوریکلی بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ بڑے بڑے دنیا کے ممالک نے بڑا وقت لیا ایک باقاعدہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سسٹم بنانے کے لیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایک انیشیٹو ہے اس کی مینٹیننس بھی پنجاب گورنمنٹ آسانی سے کر پائے گی؟ کیونکہ اس سے پہلے جتنے انیشیٹوز تھے وہ بڑے چیلنجز رہے ان کو. اچھا میں بتاؤں، یہ بالکل اپنی طرز کا واحد پروگرام ہے اور اس کو کرنے کے لیے میں تو کہتی ہوں بڑا دل گردہ چاہیے تھا. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی چیز جو آپ نئی کرتے ہیں اور آؤٹ آف باکس کرتے ہیں نا، وہ بڑی مشکل ہوتی ہے. اس پہ کرٹیسزم بھی آتا ہے. ہمارے جو شہر تھے نا، ادھر میونسپیلٹیز تھیں اور تھوڑی بہت صفائی ہوتی تھی. بلکہ مجھے یاد ہے کہ پچھلے دور میں بھی مسلم لیگ نون کے دور میں ہوئی، ابھی بھی. لیکن جو ہمارے گاؤں تھے نا، ادھر تو کوئی حالات ہی نہیں تھے. مطلب وہ جو کوڑے کے ڈھیر ہیں جن کو ہم اروڑیاں کہتے ہیں، وہ ایک پرماننٹ فیچر تھے ہماری اس پورے لینڈسکیپ میں. سو اس کے مسئلے آئے، ابھی بھی اس کو کچھ ٹیڈنگ پرابلمز ہیں، پر جس طریقے سے یہ ہو رہا ہے نا. اچھا اس کی وجہ پتہ ہے ٹیڈنگ پرابلم کیا ہے بتائیے؟ ٹیڈنگ پرابلمس میں آپ کو بتاؤں، ان کے پاس ہیومن ریسورس کا ایشو تھا، مشینری کا ایشو تھا، کیپیسٹی کا ایشو تھا. دیکھیں 20 سے زیادہ کمپنیز نے یہ لیے ہیں. پاکستان کی جو 120 کی کتنی تحصیلیں ہیں وہ 20 کمپنیوں نے لی ہیں. اب ان ساری کمپنیز کے لیے یہ کام نیا تھا. وہ اس سے پہلے کسی اور بزنس میں تھے، لیکن جب وہ ادھر آئے پھر جو مشینری کے مینوفیکچرر تھے وہ لمیٹڈ تھے، ساروں کو چاہیے تھی. سو آہستہ آہستہ اس کام میں پڑنے کے بعد ظاہرہ ان کو ہینڈ ہولڈنگ کی ضرورت تھی. جو مقامی حکومتی ادارے تھے جس میں میونسپیلٹیز تھیں، ڈسٹرکٹ کاؤنسلز تھے، انہوں نے ان کا ساتھ دیا. لیکن اب اس کو بہت زیادہ اپریسیشن مل رہی ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ انکروچمنٹ ختم ہو رہی ہے، سڑکیں کھلی ہو رہی ہیں، شہر صاف ہو رہے ہیں. اب ہمارے انشاءاللہ ہر شہر میں 1-2 اسٹریٹ سی ایم صاحبہ ایسی بنانا چاہتے ہیں کہ جو کہ مطلب ایک لگے کہ کوئی فرق پڑا ہے. اچھا سائرہ صاحب یہ بتائیے گا، کیونکہ ہم کمپیریزن بہت کرتے ہیں، تو پہلے ہوتا رہا کہ لوگوں کی حاضری کا بڑا ایشو ہوتا تھا، ورک فورس کا، جیسے آپ نے خود مینشن کیا، حاضری کا ایشو ہوتا تھا. پرائیویٹ کمپنیز جنہوں نے وہ کام لیا انہیں 3-4 ہزار روپے، 3-4 ہزار بندہ اپنا خود ہائر کرنا پڑ گیا کہ ہمارا ایک اٹینڈنس کا ایشو نہ آئے. کیا آپ کو بھی اس طرح کے مسائل ہیں کہ واٹ میکس دا آپریشنز ویری ویری اسموتھ؟ دیکھو ایک تو میرا خیال ہے کہ ناٹ اونلی ستھرا پنجاب، کوئی بھی چیز جو ہے نا ہمارے ہاں اس کے لیے مانیٹرنگ ضروری ہے. مانیٹرنگ کے بغیر ہم کام نہیں کریں گے. جو بائیو میٹرکس کا سسٹم انہوں نے شروع کیا، اب مجھے اس دن وہ بتا رہے تھے کہ ڈی جی خان میں چونکہ سگنلز کا ایشو ہے کئی جگہ پہ، تو وہاں پرفارمنس افیکٹ ہو رہی ہے. یہ جتنی بہتر مانیٹرنگ کریں گے اور جو ان کے ڈسٹرکٹ مینیجرز ہیں اور تحصیل مینیجرز ہیں اور سپروائزرز ہیں، وہ جتنا بہتر مانیٹر کریں گے اتنی ہے. کئی گھوسٹ ملازمین تھے
جن کو ہم نے نکالا. ہمارے حافظ آباد میں بھی ایشو تھا. سو اگر ان کی اٹینڈنس پوری ہوگی تو بہتری آئے گی. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ملازمتیں کریٹ ہوئی ہیں اس پروجیکٹ کے بعد یہ بڑھیں گی مزید؟ دیکھیں، میں نے اگلے دن بھی ان لوگوں کو کہا ہے کہ آپ نے کانٹریکٹ سائن کیا لوکل گورنمنٹ پنجاب کے ساتھ. آپ نے دیکھا کہ جو 7 صفائی والے لوگ ہیں وہ ایک یونین کاؤنسل کے لیے رکھے، ڈرائیور رکھا، آپ نے لوڈر وہ جو رکشہ والا ہے اس پہ وہ کوڑا ڈالنے والا رکھا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ 7 تھوڑے ہیں. ہماری کئی یو سیز ایسی ہیں کہ جدھر 8 9 گاؤں ہیں. سو انہوں نے ریشو نکالا کہ جو ہمارا سب کانٹیننٹ ہے نا، ساؤتھ ایشیا، ادھر انہوں نے کہا جی صفائی کے لیے 800 1000 پہ ایک بندہ ہوتا ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو یہ نمبر بڑھانا پڑے گا، کیونکہ دیکھیں ہمارے ہاں بدقسمتی سے جو سوسائٹی کی کوآپریشن ہے وہ نہیں ملتی. سو اللہ کرے کہ کل کو جس طرح انہوں نے کلیکشن شروع کریں گے اس سے چیزیں بہتر ہوں گی. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو ہیومن ریسورس رورل ایریاز میں بڑھانا پڑے گا. اچھا میم، بتائیں کہ ابھی ہم یہاں پہ گراؤنڈ پہ ہیں. ہم نے ویسے تو آپ سے بات کی ہے لیکن اب لٹرلی سڑکیں تو بہت صاف ہے، لیکن اس کی مینٹیننس ایک چیلنج ہے آپ لوگوں کے لیے. دیکھیں سڑکیں بہت صاف ہیں. گلیوں کی مجھے شکایت آئی تھی. اب گلیوں میں بھی ہم نے الگ سے جو وہاں کے ہمارے کاؤنسلرز ہیں نا ان کے ساتھ لوگوں کو اٹیچ کیا ہے. اور آپ انشاءاللہ حافظ آباد میں کہیں بھی جائیں گی نا آپ کو سڑکیں اسی طرح ملیں گی. لیکن ظاہر ہے ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ آپ نے دیکھا ہے انکروچمنٹ کی وجہ سے یہ کھلی بھی ہو گئی ہیں. یہ بورڈ سارے دیکھیں اب ایک طرح کے لگائیں. یہ سارا چیف منسٹر کا ویژن تھا. اور مجھے بڑی خوشی ہے، میں آپ کو بتاؤں بطول، کہ میں اپنے شہر کے لیے ہر وہ چیز جو سوچتی تھی نا اس وقت وہ ہو رہا ہے. اچھا، سو آئی ایم ویری ہیپی. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. اور ان لوگوں کا بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو کام کر رہے ہیں نا یہ سب سے بڑی ہماری فورس ہے. ہم نے آپ کے ورکر سے بات کیا اور سارا سب جو سب سے بہترین چیز مجھے لگی ہے نا کہ وہ لوگ نوکری کے لیے بڑا خوش ہیں. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک تو میں نا یہی میں نے ڈیبو والوں کو بھی کہا. تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ چیزیں بہت بہتر. بالکل، بہت شکریہ صاحبہ آپ نے جوائن کیا. اور آئی وش کہ آپ کے حلقے میں اور بھی کام ہو. بہت شکریہ. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.